اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ حضرت حکیم طارق صاحب اپنے درس بتاریخ 29 اکتوبر 2015 میں فرماتے ہیں، ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے اور بغیر اطلاع کے جو آفات آتی ہیں ان سے بچنے کے لیے ایک دعا ہے۔ آج اس کے کچھ کمالات بتاتا ہوں۔ 2005 کے کشمیر کے زلزلے میں ہزاروں بیچارے لوگ مارے گئے۔ اس زلزلے میں اس دعا کے بہت مشاہدات ملے۔ ویسے بھی زندگی میں جو مسائل مشکلات اور الجھنیں ہیں ان معاملات میں بھی اس دعا کے بہت سے مشاہدات ملتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ دعا آپ کو پیش کروں اور جن کو پہلے بتا چکا ہوں ان کی یاد دہانی کرا دوں۔ یہ مسنون دعا میرے آقا مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا ہے۔ اس دعا کی بڑی تاثیر اور طاقت ہے۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اس دعا میں میرے اللہ کی طرف سے 5 چیزوں کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ میرے اللہ نے وعدہ لے لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے۔ بسم اللہ علی دینی، اس سے مراد ہمارا دین ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ جو اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین سلامت رہے گا۔ اللہ پاک نے اس دعا میں ہمارے دینی نظام کی ترتیب رکھی ہے کہ دیکھنا، خیال کرنا، اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ دین اور دنیا میں سے ایک کو چننا پڑے تو دنیا کو چھوڑ دینا مگر دین کو نہ چھوڑنا۔ ایک ایسا وقت آ جائے جہاں ایک طرف زندگی ہے اور ایک طرف آخرت ہے تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بسم اللہ علی دینی، یا اللہ میرا دین بچا لے، و نفسی اور میری جان کو بچا لے، و ولدی میری اولاد کو بچا لے، و اہلی میرے گھر والوں کو بچا لے، و مالی اور میرے مال کو بچا لے۔ و نفسی و ولدی و اہلی، یا اللہ ساری جانیں بچا لے، میری جان، میری اولاد اور میرے اہل خانہ سب کو ناگہانی آفات سے بچا۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ یہ دعا بڑی عجیب ہے، اغوا برائے تاوان کے لیے آزمودہ ہے، بتے کی پرچیوں کے لیے بھی کارگر ہے کہ اتنے پیسے دے دو۔ حضرت مزید فرماتے ہیں، میرے ایک سندھی دوست نے فون کیا کہ سندھ کا ایک مشہور آدمی ہے۔ اس کا فون آیا کہ میں فلاں بول رہا ہوں سائیں، ذرا مجھے 3 لاکھ روپے بھجوا دو۔ اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ میرے وہ سندھی دوست کہنے لگے، جی ہمیں پرچی آ گئی ہے کہ 3 لاکھ روپے بھجوا دو۔ وہ آدمی سندھ کا مشہور کرمنل آدمی ہے اور ہر 1 لاکھ کے پیچھے ایک بندہ مار دیتا ہے اور اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں، میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے نام میں حفاظت ہے اور اللہ کے نام میں طاقت ہے اور اللہ کے نام میں قوت ہے، اور میرے آقا مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بڑی تاثیر ہے، بڑی طاقت ہے۔ بس بات ہے کہ یقین ہو۔ جتنا کامل یقین ہوگا اتنا ہی بہترین فیصلہ ہوگا، اور جتنا یقین کمزور ہوگا اتنا فیصلہ کمزور ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بات کہتا ہوں، برا نہ مانیے گا، کہ پڑھے لکھوں کا یقین اکثر کمزور ہوتا ہے اور ان پڑھوں کا یقین اکثر مضبوط ہوتا ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے اور مسلسل تجربے کی بات ہے۔ پڑھے لکھوں کا یقین اکثر کمزور ہوتا ہے، ان پڑھ جتنا ہوگا اس کا یقین اتنا مضبوط ہوگا، اور ان پڑھ اگر عورت ہے تو بس اللہ اللہ۔ اگر یقین ہے تو یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے۔ حوادث، ناگہانی آفات، مشکلات، پریشانیاں، اغوا برائے تاوان، ڈاکوؤں سے لٹ جانا، ایکسیڈنٹ، حفاظت کے لیے، غیر محفوظ عزت، غیر محفوظ زندگی، غیر محفوظ مال اور غیر محفوظ اسباب کے لیے دعا بہت آزمودہ ہے۔ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ ہے، مجھے ابھی تک بسم اللہ کی سمجھ نہیں آئی۔ کوئی خوش قسمت ہوگا جس کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ میں سب کا نہیں کہہ رہا، اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ سمجھ دے دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں، اگر آپ کو بسم اللہ کی سمجھ آ جائے تو آپ کو کتنی کائنات مل سکتی ہے اور کائنات کے کتنے راز آپ پر کھل سکتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ بسم اللہ میں اللہ کے 3 نام ہیں، 2 صفاتی نام ہیں اور ایک نام اسم ذات ہے۔ 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ پوری بسم اللہ میں سے صرف شروع کے 2 لفظ بسم اللہ ہی سمجھ میں آ جائیں تو اسی میں ساری کائنات ہے، اسی میں رزق ہے
اور اسی میں عزت ہے، اسی میں شان و شوکت ہے، اسی میں حفاظت ہے اور اسی میں کفایت ہے، اسی میں کفالت ہے، اسی میں مدد ہے، اسی میں نصرت ہے اور اسی میں آسانی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اگر صرف بسم اللہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ اس دعا کی ایک تسبیح پڑھ لیں، 313 دفعہ پڑھ لیں یا کھلا پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں اور اس دعا کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ناگہانی آفات، مشکلات، پریشانیاں اور اچانک ٹوٹنے والی پریشانی اور اچانک ٹوٹنے والا حادثہ، ان سب سے بچاؤ ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ کو وہ ملے گا جو کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ اس میں حفاظت کی حفاظت ہے۔ حضرت اپنے سندھی دوست کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا، سارے گھر والے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دو اور پڑھو درد سے، ویسے بھی 3 لاکھ روپے کا بوجھ دل پہ ہو تو درد آ ہی جاتا ہے۔ میں نے ان سے کہا مسلسل پڑھتے رہو۔ ایک دفعہ میں نے خود فون کیا اور پوچھا کیا اس آدمی کا پھر فون آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ایک دفعہ پھر فون آیا تھا اور 3 لاکھ کا پوچھا تھا کہ اتنی دیر کیوں کر دی؟ میرے دوست نے اچھا اچھا کہہ کر فون رکھ دیا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت جی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے کہا تمہاری پڑھائی میں کمی ہے، اس کا فون دوبارہ نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ 2 میں سے ایک چیز ہونی چاہیے تھی، یا تو اس کو ہدایت مل جاتی یا وہ پار ہو جاتا۔ یہ دعا فیصلہ کرا دیتی ہے اور میں نے تجربے کیے ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ سال ہر سال کے تجربات ہیں۔ کچھ ہفتوں کے بعد میرے سندھی دوست کا فون آیا کہ وہ مذکورہ شخص ایک بہت بڑے کیس میں گرفتار ہو گیا ہے اور حیدرآباد جیل میں ہے اور ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ اسی دعا کا ذکر علامہ لاہوتی کی کتاب جنات کا پیدائشی دوست میں بھی ملتا ہے۔ اس دعا کے متعلق علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، ایک دفعہ جنات کی جیل کی سیر کے دوران ہم یعنی جنات اور علامہ صاحب باتیں کر رہے تھے کہ اچانک صحابی جن بابا تشریف لائے اور ہم سب ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ وہ فرمانے لگے میں ابھی مدینہ میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ علامہ صاحب آج جنات کی دنیا میں سب سے بڑی اور خطرناک جیل دیکھنے آئے ہیں، میں اس جیل کا نگرانے والا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنا ایک قصہ سنایا، فرمانے لگے ایک دن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ انہوں نے مجھے یہ دعا بتائی کہ جو شخص سخت خطرے میں ہو، پریشان ہو، دشمن کا خطرہ ہو یا جنات کا یا کسی حادثے کا خطرہ ہو یا لوٹنے کا یا اغوا کا خطرہ ہو یا مال کے ختم ہونے کا خطرہ ہو، الغرض جیسا بھی خطرہ ہو، بس فوری طور پر امن مل جاتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بس سارا دن کھلا پڑے، وضو بے وضو ہر حالت میں پڑے۔ ان تمام خطرات اور مسائل کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ انتہائی کامیاب اور مجرب ہے۔